بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے۔ کسی کو زیرو سے ہیرو بنا دیا جاتا ہے اور کسی کو ہیرو سے زیرو بنا دیا جاتا ہے۔ تو دوستو، ایسے ہی کچھ دنوں سے سٹوبری کے متعلق مختلف ویڈیوز اور مختلف تحریریں گردش کر رہی ہیں کہ کیا سٹوبری حرام ہے۔ تو جی دوستو، میں آپ کو اس ویڈیو میں ساری وضاحت بتاؤں گا کہ سٹوبری حلال ہے یا حرام ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ نیو ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے گئے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ جی دوستو، سٹوبری اسلام میں کیوں حرام ہے؟ کیا یہ جہنمی پھل ہے؟ یاد رہے کہ سٹوبری کے بارے میں مختلف سوالات گردش کرتے رہتے ہیں۔ کیا سٹوبری کھانا حرام ہے؟ کیا سٹوبری جہنم کا پھل ہے؟ اور کیا زقوم سٹوبری کو ہی کہا جاتا ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں ایسے سوالات موجود ہیں تو آپ نے میری باتوں کو لازماً سننا ہے، کیونکہ ہم آپ کو سٹوبری کے بارے میں ایسے حقائق کے حوالے سے آگاہ کرنے والے ہیں جن کا جاننا ہر کسی کے لیے ضروری ہے۔ سٹوبری حلال ہے یا حرام ہے، یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساری باتوں کو بہت زیادہ غور سے سنے گا۔ بعض حلقوں میں کہا جاتا ہے کہ زقوم کو سٹوبری کہا جاتا ہے اور زقوم جہنم کا پھل ہے، اسی لیے سٹوبری کھانا حرام ہے اور یہ جہنم کا پھل ہے، اور جہنم کا پھل کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ تو یاد رہے کہ سٹوبری کا نام اگرچہ زقوم ہے لیکن یہ نام عربی والا نہیں ہو سکتا اور اس کے معنی وہ نہیں ہو سکتا جو کہ عربی والے زقوم کا ہوتا ہے، بلکہ سٹوبری خشک نما ذائقے دار پھل ہے جو دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں پایا جاتا ہے اور جو لاطینی زبان سے عربی زبان میں منتقل ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ سٹوبری کو زقوم کہتے ہیں، جو لوگ سٹوبری کو وہ غلط ہیں، اس کو تو دوسرے نام سے پکارا جاتا ہے، تو جو لوگ اسے زقوم کہتے ہیں وہ کسی اور زبان کا لفظ تو ہو سکتا ہے لیکن عربی کا نہیں، لہٰذا اس کا جہنم کا پھل ہونا کسی بھی شرعی اور لغوی دلیل سے ثابت نہیں ہے، اسی لیے اس کا کھانا بلا شبہ جائز ہے اور حلال ہے۔ باقی رہی جہنمیوں کی غذا کے بارے میں تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا غذا زقوم کے درخت ہوگا۔ زقوم خاردار اور کڑوا زہریلا پودا ہے۔ جیسے اردو لغات میں لکھا گیا ہے کہ سٹوبری اور زقوم دونوں الگ الگ نام ہیں، سٹوبری کو زقوم قرار دینا درست نہیں ہے۔ اردو لغات میں زقوم کے مختلف معنی ملتے ہیں جن میں چند یہ ہیں: دار، کڑوا اور زہریلا ہوتا ہے۔ دوزخ کا ایک درخت جسے یاد رہے کہ یہ پودا خاردار ہے۔ ایک اور بات آپ کو بتاتے چلیں کہ تھوڑا کا پھل کڑوا بھی ہوتا ہے اور اس کا نام زقوم بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس پھل کے حرام ہونے کی کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے۔ بریا ایک میٹھا اور مزیدار پھل ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ زقوم ہے تو اور اگر یہ زقوم ہے تو کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ تو ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ سٹوبری حرام نہیں بلکہ حلال ہے۔